السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی ایچ کیو پر حملے کی منصوبہ بندی کس نے کی؟ بلوائیوں کو جی ایچ کیو کے گیٹ تک کون لایا؟ ان شر پسندوں نے جی ایچ کیو کے اندر جا کر کیا کیا؟ ان کو جی ایچ کیو کے اندر سے باہر کیسے نکالا گیا؟ اس سارے معاملے کی قیادت کس نے کی؟ کون سا وہ شخص ہے جو اس سارے معاملے کا مرکزی کردار تھا لیکن اس کا نام ایف آئی آر میں درج نہیں ہے؟ اتنی بڑی غفلت اور اتنی بڑی لاپرواہی کے باوجود راولپنڈی انتظامیہ اور پولیس کسی بھی انضباطی کارروائی سے کیسے بچ نکلے ہیں؟ آج ان تمام موضوعات پر آپ سے سیر حاصل گفتگو کی جائے گی، مگر اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھوں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ ہر پاکستانی اس وقت دکھی ہے۔ ملک میں گزشتہ 3-4 روز کے دوران جو کچھ ہوا، کس طرح پاکستان کے جو مختلف املاک ہیں سرکاری اور نجی، ان کو نشانہ بنایا گیا، کس طرح بہت سارے لوگ اپنی جانوں سے گئے، کس طرح پاکستان کے مختلف علاقوں میں صرف ہر جگہ پہ چند سو لوگوں نے کیا کیا کچھ کیا اور پاکستان کو کون کون سا نقصان ایسا ہے جو ان کو نہیں پہنچایا۔ لیکن ہر پاکستانی کی طرح ایک میرا بھی کنسرن ہے اور میرا وہ کنسرن ہے جی ایچ کیو راولپنڈی، پاک فوج کا جنرل ہیڈ کوارٹر، جہاں پر پاکستان کی تاریخ میں صرف 2 ہی بار حملہ کیا گیا۔ ایک حملہ کالعدم تحریک طالبان نے کیا تھا اور ایک حملہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے۔ یہ حملہ کیسے ہوا، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا کچھ ایسی چیزوں کا بھی آپ سے ذکر کر لوں جو کہ بہت زیادہ خبریں ہونے کی وجہ سے دب گئی اور لوگوں کے سامنے نہیں آ سکیں۔ ایک تو لاہور کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا گیا، جو کچھ ہوا وہاں پر ناقابل فراموش اور ناقابل برداشت۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پر جو کچھ ہوا وہ ناقابل فراموش بھی ہے اور ناقابل برداشت بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہوئیں، جیسے کہ اب پشاور میں مویشی منڈی کو آگ لگائی، 500 کے قریب جانور جل کر وہاں پر مر گئے، جو انسان وہاں پہ مارے گئے، گولیاں ماری گئی، قتل کیے گئے، زخمی ہوئے گولیاں لگنے سے، ریڈیو پاکستان کا آفس جلا، پولیس کے تو گاڑیوں اور دفاتر کا حساب ہی کو نہیں جہاں پر کاروائیاں کی گئی۔ لیکن جناب ایک جگہ اور بھی حملہ کیا گیا اور وہ حملہ تھا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا جو آبائی گھر ہے، جہاں پر اب ان کا سیکٹریٹ بھی ہے، 180H ماڈل ٹاؤن، وہاں پر بھی حملہ کیا گیا، وہاں پہ بھی توڑ پھوڑ کی گئی۔ اس کے علاوہ 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر پاک فوج نے بڑی جسے کہتے ہیں کامیابی سے شر پسندوں کو پسپائی پر مجبور کیا۔ ایک حملہ کیا گیا گجرانوالہ کینٹ میں، راہوالی میں، جہاں پہ جب شر پسندوں نے گھسنے کی کوشش کی تو آگے سے پھر وہ جواب آیا کہ اس کے بعد پھر کوئی بندہ ادھر نظر نہیں آیا۔ اسی طرح حمزہ کیمپ راولپنڈی، جو لوگ راولپنڈی کے رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حمزہ کیمپ ایک بڑا معروف ایک خفیہ ایجنسی کا وہاں پر ان کا کوئی ایک آفس ہے، وہاں پر جو ہے وہ یہ مسلح شرپسند جو تھے، بلوائی تھے، وہاں پر انہوں نے گھسنے کی کوشش کی، لیکن اندر سے بھی پھر 14 طبق روشن کر دیے گئے اور اس کے بعد پھر وہ جو ادھر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے ان کا پتہ کچھ نہیں چلا۔ تو یہ سارا کچھ ہوا، لیکن یہاں پر کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہاں پر اگر پاک فوج کے اہلکار روک سکتے ہیں ان بلوائیوں کو تو وہ جی ایچ کیو پر حملے کو کیوں نہیں روک سکے؟ اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں، جن میں سے سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو یہ ہے کہ جی ایچ کیو پر حملے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں پر ایک بہت بڑا سیکیورٹی بریچ ہوا، اندازے کی غلطی ہوئی، تخمینے کی غلطی ہوئی، غیر متوقع چیز تھی، تو اس وجہ سے راولپنڈی کی انتظامیہ اور پولیس اس چیز کا ادراک نہیں کر سکی کہ یہاں پر بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے اور جی ایچ کیو میں بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے۔ جی ایچ کیو جو راولپنڈی کے رہنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں یہ ایک بہت بڑے ایریے کا نام ہے۔ یہ صدر مال روڈ سے شروع ہوتا ہے، لال کوٹی والی سڑک پر اس کا ایک گیٹ ہے، پھر اس کا راولپنڈی سی ایم ایچ والی سائڈ پہ ایک گیٹ ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ اس کے مختلف انٹری کے راستے ہیں جہاں سے وہاں پر جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو انٹر ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی غالباً 3-4 مربع کلومیٹر کا ایریا جس پہ جی ایچ کیو پھیلا ہوا، لیکن یہ مکمل طور پہ سیکیور ہے، گیٹس کے علاوہ کوئی بندہ وہاں پر جا نہیں سکتا۔ تو جناب وہاں پر یہ سارا کچھ کیسے ہوا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ وہاں پر سارا کچھ ایسے ہوا کہ جی راولپنڈی پریس کلب کے باہر ایک احتجاج ارینج کیا گیا تھا۔ اگر ان لوگوں کو جو وہاں پر احتجاج کرنے کے لیے آئے تھے عمران خان کی گرفتاری کے خلاف، اگر ان کو یہ بتایا جاتا کہ جناب آپ جی ایچ کیو کے گیٹ کے باہر پہنچ جائیں، وہاں پر ہم نے احتجاج کرنا ہے، تو شاید پہلے بھی کوئی 250-300 لوگ تھے، لیکن شاید اس سے بھی تعداد آدھی سے بھی کم رہ جاتی۔ لیکن یہاں پر یہ ہوا کہ یہاں پر آئے، یہاں پہ جناب ان کو لیڈ کر رہے تھے سابق صوبائی وزیر قانون محمد بشارت راجہ، ایک خالد جدون نامی شہری، اور صداقت عباسی جو مری سے ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔
تو وہ ان سب لوگوں نے وہاں پہ لیڈ کیا اور پھر یہاں سے ان تمام لوگوں کو پہلے مشتعل کیا گیا, اس کے بعد ان کو گائیڈ کیا گیا کہ جناب آپ مری روڈ پہ نکلے اور سامنے جی ایچ کیو ہے. مری روڈ جہاں پر اینڈ ہوتا ہے مال روڈ سے جہاں پہ ٹکراتا ہے وہ ٹی چوک بنتا ہے, اس کے بالکل فرنٹ پہ جو ہے وہ جی ایچ کیو گیٹ نمبر 1 ہے. یہ وہی گیٹ ہے جہاں پہ جب کالعدم تحریک طالبان نے حملہ کیا تھا تو میڈیا نے جتنی کوریج کی تھی وہ اسی گیٹ کے باہر کھڑے ہو کے کی تھی. اگرچہ کہ باقی جگہوں پہ بھی اٹیکس ہوئے تھے لیکن جہاں پر سے کوریج کی گئی تھی تو یہ ایک وہ جگہ ہے جو ہر بندے کو پتہ ہے. سو اسی گیٹ کا سب کو بتایا گیا. وہاں پر یہ لوگ پہنچے اور انہوں نے جا کر گیٹ پہ پہلے لاتیں ماری, توڑ پھوڑ کی, گیٹ کے اندر داخل ہوئے. گیٹ کے اندر جب داخل ہوئے تو باہر بھی جو لگے ہوئے تھے مختلف قسم کے ماڈلز لگے ہوئے تھے ان کو توڑا گیا. اندر جا کر شہداء کی یادگاروں کو توڑا گیا. پھر اندر اگر آپ جائیں جی ایچ کیو کو تو پہلے لیفٹ سائڈ پہ اس گیٹ سے جب انٹر ہوتے تھے پہلے لیفٹ سائڈ پہ آرمی ہاکی اسٹیڈیم ہے. اس ہاکی اسٹیڈیم کو کراس کرتے آگے جائیں تو آپ مختلف عمارات اور مختلف دفاتر جو ہیں جی ایچ کیو کے وہاں پہ شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو بلوائی تھے, یہ جو شر پسند تھے, یہ جو دہشت گرد تھے, یہ وہاں پر اندر گئے اور ان عمارتوں کی جو کھڑکیاں تھیں ان کے شیشے توڑے گئے. وہاں پہ جا کے اندر جا کے انہیں توڑ پھوڑ کی. آرمی میوزیم میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی. اچھا, اس سارے معاملے پر ایک بہت بڑا جو سیکیورٹی بریچ ہوا وہ یہ ہوا کہ جب پولیس کو کال کی گئی تو پولیس کے سی پی اور راولپنڈی اویلیبل نہیں تھے. سی پی اور راولپنڈی کا تمام تر فوکس وہ جو پریس کلب کے باہر جو 200-250 لوگ مظاہرے کے لیے جمع تھے وہ ان کی طرف ان کا فوکس تھا. ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ لوگ یہاں سے آ کے جی ایچ کیو پر حملہ ہو جائیں گے. تو پنڈی پولیس سے وہاں پر پہنچی نہیں. یہاں پر پنڈی کی پولیس, پنڈی کی انتظامیہ اور یہ جو دیگر ادارے جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس چیز کی اطلاع دیں کہ جناب یہاں پہ کچھ ہو سکتا ہے, یہ سب لوگ جو ہے وہ اسے کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں کچی اکھیوں مارے گئے. تو یعنی کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ یہاں پہ کچھ ہوگا, کیونکہ اگر یہ حمزہ کیمپ کے اوپر حملہ ناکام بنایا جا سکتا ہے, راوالی گجرانوالہ میں بھی ناکام بنایا جا سکتا ہے, تو یقیناً کور کمانڈر ہاؤس لاہور اور جی ایچ کیو راولپنڈی پہ بھی حملے کو ناکام بنانا کو مطلب کوئی مشکل بات تو نہیں تھی. ویسے چٹکیوں میں ناکام ہو جانا تھا. یہ بندے نظر ہی نہیں آنے تھے, یہ جو 2.5 بوٹیاں آئے تھے یہ کدھر گئے. لیکن یہ یہاں پر ہوا سیکورٹی بریچ. وہاں پر تو جو کچھ ہوا اس کی انکوائری اب جی ایچ کیو خود کر رہا ہے. جو وہاں پہ کور کمانڈر تھے ان کو بھی, ان سے بھی انکوائری کی جا رہی ہے کہ یہ کیسے وہاں پہ یہ اتنا بڑا سیکورٹی بریچ ہوا. لیکن یہ جو جی ایچ کیو والا معاملہ تھا اس کے اوپر جناب دوست اب بڑے تپے ہوئے ہیں. وہ ایک پاکستان کے وقار کی علامت ہے, پاکستان کی قومی سلامتی کا ایک اہم جز ہے جنرل ہیڈ کوارٹر. اس پر حملے کو جناب اب جسے اگر کوئی بندہ یہ سوچے نا کہ وہ برداشت کر لیا جائے گا تو یہ محض ایک ایف آئی آر اور ایک قانونی کارروائی تک یہ معاملہ رہے گا. نہیں جناب, یہ معاملہ اس سے آگے رہے گا. نہ راجہ بشارت نے رہنا ہے, نہ خالد جدون نے رہنا ہے, نہ صداقت عباسی نے رہنا ہے, نہ ان کے جو مینٹور ہیں عمران خان صاحب انہوں نے رہنا ہے, اور نہ ہی یہ ان بلوائیوں نے رہنا ہے. لیکن اس جی ایچ کیو نے بھی یہی رہنا ہے, پاک فوج نے بھی یہ رہنا ہے, پاکستان نے بھی یہ رہنا ہے, پاکستان کی عوام نے بھی یہی رہنا ہے. یہ سب نہیں ہوں گے لیکن یہ جن کا میں نے عرض کیا, جن کا میں نے نام لیا, یہ سب ضرور رہیں گے. پاکستان, جی ایچ کیو, فوج, ملک, یہ سب لوگ یہاں پہ موجود رہیں گے. لیکن یہ بلوائی اور ان کا ہر چیز کا ایک انجام ضرور ہوگا. افسوسناک, تکلیف دہ بات, اتنے بڑے واقعات کے باوجود ججز نے جس طرح استقبال کیا, مطلب ججوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ڈولوں والوں کو بلوا لیں اور پھولوں کی پتیاں بنوا لیں کہ جس شخص نے یہ سارا کچھ کروایا تو اس کے آگے وہ بھگڑے نہیں انہوں نے اٹھ کے ڈالنے شروع کر دیے. جو مطلب انہوں نے کیا, اللہ تعالیٰ معاف کرے, جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ہوا, یہ پاکستان کی تاریخ میں سیاہ حروف سے تو کیا سیاہ دھبوں سے لکھے جانے کے قابل بھی نہیں ہے. یعنی کہ اس طرح کا جو کچھ کیا گیا, جنہوں نے پاکستان کے اندر قومی سلامتی کو تار تار کر دیا, جو انڈیا دہائیاں لگا کر جنہیں وہ پونی صدی میں وہ جو کچھ نہیں کر سکا, وہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر کیا ہے. عمران خان صاحب ابھی موجیں منا رہے ہیں, لیکن موجیں کب تک رہیں گی, زیادہ دن نہیں چلنی. اور یہ جو معاملہ ہوا جناب, اس کا ایک مقدمہ درج ہوا آرے بازار تھانے میں. آرے بازار تھانہ جس کی حدود میں یہ جی ایچ کیو واقعہ اور کچھ اس کا ایسا تھانہ سول لائنس کی حدود میں واقع ہے. لیکن یہ جس واقعہ کی میں بات کر رہا ہوں یہ آرے بازار تھانے کی حدود میں واقع ہے. وہاں پہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے ایک سب انسپیکٹر کی مدعیت میں, جس میں لکھا کہ وہاں پہ ہمارے اہلکار موجود تھے اور دیکھا کہ اس طرح بلوائی آئے اور اس طرح انہوں نے توڑا پھوڑا اور اندر چلے گئے. اس میں وہ جو دفعات عائد کی گئی ہیں, دہشت گردی کی بھی عائد کی گئی ہیں. 250 سے 300 افراد وہاں پر جو ہیں وہ پتہ چلا کہ اس معاملے میں شامل تھے. یہ جب اندر ہوئے, اندر جا کے انہوں نے توڑ پھوڑ کی. جب سی پی او اویلیبل نہیں تھے تو پھر آر پی اور راولپنڈی جو تھے انہوں نے ایمرجنسی میں کوئک ایکشن کیا اور وہ کچھ نفری لے کر جی ایچ کیو پہنچے. اور اب چونکہ پتہ تھا کہ وہ اندر جا چکے ہیں بلوائی شہر پسند, تو پھر انہوں نے ایک انٹری جو کی وہ جی ایچ کیو کا جو گیٹ سی ایس ڈی والی سائڈ پہ ہے, لال کرتی والی سائڈ پہ ہے, اس گیٹ سے پولیس فورس انٹر ہوئی. ان کے پاس مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھیاں بھی تھیں, آنسو گیس کے شیل بھی تھے. کیونکہ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جی ایچ کیو کوئی پبلک سے نمٹنے کی جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ کوئی پبلک کو ڈسپرس کرنے کے ان کے پاس آلات ہوں. وہ تو لڑنے والی فوج ہے, ان کے پاس تو ہتھیار ہوتے ہیں, اور اگر وہاں پہ فوج کے کمانڈوز ان کو روکتے تو پھر تو سیدھی گولیاں ہی مارنی تھیں. وہ پھر آپشن استعمال نہیں کرنا چاہ رہے تھے.
تو یہ لوگ جو ہیں پھر پولیس جب اندر آئی اور یہ جو شرپسند تھے ان کو یہ توقع نہیں تھے کہ پولیس اندر موجود ہوگی، کیونکہ ان کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ پولیس پہلے سے اندر موجود ہے یا کہ وہ باہر سے آئی ہے. تو وہ باہر سے جو پچھلے گیٹ سے آئی تھی لال کرتی والی سائڈ پہ گیٹ سے، تو سی ایس ڈی والے گیٹ سے، تو انہوں نے جب ان پر شیلنگ شروع کی تو اس پر جو ہے شرپسند وہاں سے بھاگتے ہوئے اب کو 8-9 افراد کو پکڑ لیا گیا، گرفتار کیا گیا، ان کی شناخت ہو گئی، مقدمے میں جو ان کو نامزد بھی کیا گیا. لیکن مقدمے میں اس سارے معاملے کو لیڈ کرنے کے الزام میں سابق صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت اور خالد جدون کو نامزد کیا گیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ پریس کلب سے لوگوں کو موبلائز کرنا اس سارے معاملے کی پلاننگ میں جو ایک کردار جو رپورٹس ہیں خفیہ والوں کی وہ صداقت عباسی، ان کا نام ایف آئی آر میں سے نکل گیا ہے، یعنی کہ ایف آئی آر میں ڈلا ہی نہیں ہے. کیسے نہیں ڈلا ہے اس چیز کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ اگر ایک شخص انوالو تھا اور اس کا نام نکل گیا. بہرحال اب یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، بندے بہت سارے گرفتار کیے گئے ہیں، حراست میں لے گئے ہیں، تفتیش کی جا رہی ہے. اور جو راولپنڈی انتظامیہ اور پولیس ہے وہ اس معاملے میں کیسے بچ گئی؟ سی پی او نہیں پہنچا، باقی پولیس نہیں پہنچی، وہاں پر لوگ تعینات نہیں تھے، انتظامیہ کے افسران کو، ڈی سی کو، کمشنر، کوئی اسسٹنٹ کمشنر، کوئی وہاں پر موجود نہیں تھا، نہ وہ وہاں پر پہنچ سکے. تو یہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟ ان کے خلاف یقیناً کارروائی ہوتی. جی ایچ کیو پر حملہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے، اور اس کے باوجود یہ سارے لوگ کیسے بچ گئے؟ یہ بچ جناب اس وجہ سے گئے کہ جو واقعہ ہوا تھا لاہور میں جو کور کمانڈر ہاؤس پہ، وہ تمام تر میڈیا کا، جو حکومت کی ایجنسیوں کی تمام تر توجہ اس طرف ہو گئی، وہ سارا جو ہائی لائٹ میں رہا، جس کی وجہ سے راولپنڈی انتظامیہ اور پولیس کے جو افسران ہیں وہ ابھی تک اس انضباطی کارروائی سے بچے ہوئے ہیں. اور بہرحال اس معاملے کی اب تفتیش کی جا رہی ہے، دیکھتے ہیں اب اس تفتیش کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن بھائی جان دوست بڑے غصے چ نے، بچنا ان کسی نے بھی نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.